علیکم، میں ہوں افشاں زکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان.tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کی ٹرافی کی رونمائی۔ بابر اعظم کہتے ہیں محمد حفیظ اور شعیب ملک کو سیریز میں چانس دیا جائے گا۔ امید ہے کہ حارث رؤوف اور احسن علی ڈیبیو کریں گے۔ کسی ٹیم کو آسان نہیں لیا جا سکتا۔ اس پچ پر 180 سے 190 تک رنز بننے چاہیے۔ T20 سیریز کا پہلا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی۔ 2018 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا اسکور 33 تھا، 2019 میں 32 ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے 180 ممالک میں کرپشن سے متعلق 2019 کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 10 برس میں یہ پہلی بار ہے کہ کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے گیا ہے۔ زیادہ کرپشن والے ممالک میں پاکستان کا درجہ 117 سے بڑھ کر 120 ہو گیا۔ موجودہ حکومت شفاف ترین حکومت ہے، اس لیے سول حکومت اور ملٹری تعلقات مستحکم ہیں۔ اس کی وجہ مکمل اعتماد کا ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بین الاقوامی میڈیا کانفرنس سے خطاب۔ کہا پہلے کی حکومتیں کرپشن کرتی تھیں جس کی خبر ملٹری ایجنسیز کو ہوتی تھی۔ اس کرپشن کی وجہ سے پچھلی حکومتیں ڈری سہمی رہتی تھیں۔ سول ملٹری لیڈرشپ میں انبن کی وجہ بھی یہی تھی کہ لیڈرشپ ملٹری کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ گورننس اور کرپشن کے ایشوز پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کہا ملک جھوٹے دعووں سے نہیں، اچھی گورننس سے چلتا ہے۔ حکومت نے 16 مہینوں میں صرف چور چور کے نعرے لگائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی سطح پر اپنے بیانیے کو دہرایا۔ پاکستان نے سب سے کم خرچے پر ڈیووس میں فورم میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا بیان۔ کہا گوادر اور دیگر منصوبوں میں تعاون کے لیے وفاقی حکومت مصروف عمل ہے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ ڈیووس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریک فاسٹ میٹ میں اہم کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے پاکستان کا موقف عالمی قیادت تک پہنچایا۔ ڈیووس میں قیام بہت مہنگا ہے، حکومت کا پیسہ اپنے قیام پر خرچ کرنا نہیں چاہ رہا۔ ڈیووس آنے والے وزرائے اعظم میں سب سے سستا دورہ میرا ہوگا۔ انسان کی اصل کامیابی برے حالات میں پر امید رہنا ہے۔ جب سیاست میں آیا تو 15 سال تک لوگ مجھ پر ہنستے رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آٹے کے بحران کا ذمہ دار جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو قرار دے دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ دونوں رہنما وزیر اعظم کے حکم پر قیمتیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔